हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज हम दो क्लासेस ले रहे हैं एक साथ, और एक है तफसीर इंशाअल्लाह ताला बरकत के लिए कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद मुत्तसिल जो है हम लोग शुरू करेंगे मौजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम वाक़या हज़रत आदम और सैयदा हवा सलामुल्लाहि अलैहिमा, और इसके अलावा जो है इब्लीस का जो है वो, और उनके साथ जो मकर फ़रेब था वो हम पढ़ रहे थे। तो मैं ये आयत पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद ज़रा थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा तफ़सीर में। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। फ़ा का मतलब होता है तो, तलक्का इल्का होना, तलक्का का मतलब होता है लेना, कुछ लेना किसी से। तलक्का हासिल कर लिए, सीख लिए। आदमो आदम ने, मिन से, रब्बी रब रब से आदम ने हासिल कर लिए, सीख लिए क्या। और ये ही रब्बी ही का मतलब है अपने रब से। देखें यहाँ कितना प्यारा कलिमा है, अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए। कलिमातिन, कलिमातिन से मुराद यही है कि चंद कलिमात, कुछ कलिमात। फताबा अलैहि, ये तौबा जो है, तौबा की जो भी शेप आए, कोई भी सीगा आए, माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का, उसके साथ अगर अला आ जाता है तो ये तौबा कबूल करना होता है। ठीक है, तौबा कबूल करना। फताबा अलैहि का मतलब होगा तो उसकी तौबा कबूल कर ली गई। इन्नहू, बेशक वो जो है, कौन, आदम या अल्लाह, अल्लाह। हुआ, वही, हुआ। इन्नहू के बाद हुआ आ गया तो इसका मतलब होगा वही। अत्तवाबो, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अर्रहीम, और मुसलसल हमेशा रहम फरमाने वाला है। अब ये कितनी खूबसूरत, इससे पहले आए देखो तो आपको लगेगा जैसे अल्लाह ताला बहुत नाराज है और कहा उतर जाओ, और जाओ, तुम लोगों के लिए खाना होगा, रिहाइश होगी, और कुछ सामान होगा मुकर्ररा मुद्दत तक, उतर जाओ। तो लगता जैसे थे जैसे बहुत नाराज हैं उस वाक़ये पे, और वो जो पौधा खा लिया है, शजरा ममनुआ खा लिया है। तो लेकिन इस आयत को देखें आप, साथ ही मुत्तसिली आयत है ना, तो इसमें आप देखेंगे रहमत के चश्मे हैं सारे के सारे, इतने खूबसूरत अल्फाज में, इतने ज़बरदस्त किस्म के जो है वो कलिमात से आदम को याद किया। अल्लाह अकबर। तो आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए, उन्होंने वो कलिमात कहे तो उसने, यानी अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। अब देखते हैं जरा ये क्या कलिमात थे, जैसे मैंने कल आपको अर्ज किया था। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तफसीर मदारिक से थोड़ा पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन कलिमात को हासिल करने और उन्हें कबूल करने और उन पर अमल करने के लिए उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। और इब्ने कसीर मक्की ने आदम पर नसब और कलिमात इन पर रफा लिखा है। अब माना क्या हो जाएगा, देखो पेश से, पेश लगाने से और जबर लगाने से माना बदल जाता है। यहाँ तो ये माना है ना कि आदम ने कलिमात को ले लिया अपने रब से, अब माना चेंज हो गया है। इब्ने कसीर फरमाते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि वो कलिमात और अल्फाज हजरत आदम की तरफ खुद मुतवज्जे हो गए। बात समझ रहे, कलिमात जो थे उन्होंने खुद आदम को तवज्जो की, ताकि वो मुतवज्जे हो उन कलिमात की तरफ कि हमें क्यों नहीं देखते, हमें देखें, हम हमारी, हमें दोहराएं, हमारा विर्द करें, हमारा जिक्र करें, तो इससे तौबा कबूल हो जाएगी। अब ये देखिए अल्लामा इब्न कसीर फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर। और आप उनके पास पहुंच गए, वो जो कलिमात थे उन कलिमात के पास आप पहुंच गए। वो कलिमात ने खुद शायद आपको कहा हो, भाई पैगंबर के साथ तो पत्थर भी बात करते हैं, वो शजर भी बात करते हैं। अब आदम सलाम जो है वो बता रहे इब्न कसीर के कलिमात मुतवज्जे हो गए उनकी तरफ। ठीक है, आदम सलाम की तरफ उनको खुद मुतवज्जे कर दिया आपने, आप तो वो आ गए, खिंचे खिंचे आ गए कलिमात के पास, और आपके पास आकर आपको वसूल कर लिया। अब वो कलिमात क्या थे, अल्लाह ताला ने जो खुद इरशाद फरमाया कुरान मजीद में है, काला, उन दोनों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपने नफ्सों पर, अपने आप पर, व इन, और अगर, लम तगफिर, तूने नहीं बख्शा, लना, हमारे लिए, अगर हमें नहीं बख्शा, व तरहमना, और हम पे रहम न किया,
लनकूनन्ना, तो हम जरूर भी जरूर हो जाएंगे मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। और इसमें उनकी औलाद को नसीहत की गई है कि वो गुनाहों पर से बचने और उनसे निजात हासिल करने के लिए नेकी का रास्ता कैसे पहचान सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रिवायत है कि बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन कलाम वो है जो हमारे बाप हजरत आदम ने इज्तिहादी खता करने के बाद कहा था, और वो ये था, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा इल्ला अंता ज़लम तो नफसी फ़ग़फ़िरली अन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। ये वो कलिमात थे, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये कलिमात थे जिनकी वजह से जो है उनकी तौबा कबूल की गई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा, वाह वाह वाह। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बे, ए मेरे रब, अलम तखलुकनी बियदिक, क्या तूने मुझे अपने हाथों से नहीं पैदा किया। काल बला, अल्लाह ताला ने कहा क्यों नहीं। काल या रब्बी अलम तनफख फिया मिन रूहिका, क्या तूने अपनी रूह मेरे अंदर नहीं फूंकी। अलम तसबक रहमतुका गज़बक, क्या तेरी रहमत तेरे गज़ब पे से सबकत नहीं ले गई, यानी तेरी रहमत क्या गालिब नहीं है तुम्हारे गज़ब पे। अलम तस्कुन्नी जन्नतक, क्या तुमने मुझे अपने जन्नत में नहीं ठहराया। वह हुआ ताला यकूल, और अल्लाह ताला कहता रहा, बला बला, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। काला फलिमा अखरजतनी मिनल जन्नह, तो फिर तुमने मुझे जन्नत से क्यों निकाला। काला बेशुअमी मासियतिक, ये तुम्हारी जो मासियत थी, जो तुम्हारी नाफरमानी थी, नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, जो तुम्हारी खता थी या तुम्हारी भूल थी, उसके सबब ऐसा हुआ। काला फलो तुबतु अराजिउ अंत इलेहा, अगर मैं तौबा करूं तो क्या तू उसको कबूल कर लेगा। तो काल नअम, अल्लाह ताला ने कहा हाँ क्यों नहीं। अब देखो, मैं आपको जो बात बहुत दफा कहता रहता हूँ, आप मुझे बहुत अजीज हैं, ये सारे लोग, आयशा, आमना, महपारा, ये सारे लोग, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन ताल्लुक जो है वो सजदे का है, कि इंसान सजदे में हो। ये सबसे करीब तरीन ताल्लुक होता है, वो रब के बहुत करीब होता है सजदे में। एक बात तो ये बहुत मैं आपको कहता हूँ। दूसरी बात जो अहम बात है वो ये बातें हैं कि मैं ये कहता हूं हमेशा आपसे कि जब भी अल्लाह ताला से मांगो तो मुनाजात के जरिए मांगा करो। ऐसे नहीं कि मुझे दर्जी दे दो या अल्लाह, दर्जी दे दो, कोई दर्जी दे दे या अल्लाह, मैं ढूंढ रही हूँ दर्जी नहीं मिल रहा। नहीं, आप पूरी कहानी सुनाए रब ताला को कि हम कितने परेशान हैं इस हवाले से, और उससे क्या फायदा होगा मुझे। नहीं, आप रब ताला से ऐसी बातें करें जैसे आप किसी हमदर्द से बात कर रही हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर रही हैं, ऐसे जैसे देखो ना, आदम सलाम, अगर 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 उनसे भूल भी हो गई है, मासियत भी हो गई है, ठीक है, तो फिर भी ये देखो कैसी बातें रब ताला से कर रहे हैं। क्या तूने मुझे पैदा नहीं किया अपने हाथ से मेरे रब, क्या तुमने अपनी रूह मेरे अंदर नहीं फूंकी मेरे रब, क्या तेरी रहमत तेरे गजब पे गालिब नहीं है मेरे रब, क्या तूने मुझे जन्नत में नहीं ठहराया मेरे रब। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं रब ताला से वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद भी कह रहे हैं, क्या तूने मुझे जन्नत से क्यों निकाला मेरे मौला, क्यों निकाला, मैं हूं ही ऐसा, तो मैं क्या करता मैं। अब अच्छा, हम ये बातें करते हैं तो हमें भी ऐसे बार बार कहना चाहिए रब ताला से कि हम लोग क्या करें, हम मजबूर हैं, हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं, हम ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं, हम लोग खा कहाँ से रहे हैं हमें तो पता भी नहीं चलता। हम क्या करें, हम हैं ही ऐसे। कभी आपने हमें पैदा किया होता उन सहाबा कराम के दौर में और ताबीन के दौर में पैदा किया होता, तबा ताबीन के दौर में पैदा किया होता, और अच्छे लोग थे, वो फजैल बिन अयाज वाला दौर होता, रबिया बसरी वाला दौर होता, अच्छे अच्छे लोगों वाले दौर होते, तो हम भी अच्छे होते, नेक होते। अब हमें 1400 सदियों के बाद पैदा किया, तो हम क्या करें फिर। हमसे तो ये मासियत कदम कदम पे होनी ही है, हमसे ये गुनाह तो होने ही हैं हमसे। तो अब तू बख्शने वाला है तो तू अब अपना करम को डबल ट्रिपल कर दे, अब 14 गुना ज्यादा कर दे अपने रहमत को। वो जो तेरे हबीब पे तुम्हारी नजर थी और उनके साथियों पे, उनके मददगारों पे आपकी रहमत थी, अब उस रहमत को 14 गुना ज्यादा कर दे हम पे, हम तो हैं ही बड़े कमजोर। इस तरह की आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि रब ताला से बातें करें, आपकी आपकी जुबान में बातें खुद आएंगी। ये बातें मैं कोई सोच नहीं रहा, ये बातें खुद जुबान पे आ रही है, क्योंकि मैं रब ताला से दिल से बातें कर रहा हूँ। और मैं अभी भी आपसे बातें नहीं कर रहा, मैं रब से बातें कर रहा हूँ, तो खुद ब खुद ऐसे ना शुरू हो जाता है आपके अंदर से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुनाजात करें, मुनाजात बड़ी जबरदस्त चीज है। ये आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं ना, और तौबा कर रहे हैं, और तौबा भी किस, तौबा नहीं कर रहे कि मैं तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ फिर नहीं करूंगा, ऐसे नहीं कर रहे। पूरी तफसील जो है ना वो बांध के चलते हैं, और पूरी जो है ना तमहीद होती है पूरी। तो आपने भी ऐसे ही करते रहना है, हर हर एक चीज के, हर दुआ के साथ ऐसे रब ताला से बात किया करें, बहुत मजा आएगा आपको। ये बड़ा बेहतरीन मुनाजात का, बड़ा बेहतरीन। तो ये तो आदम अलैहिस्सलाम है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया, और भी बहुत सारे पैगंबर हैं, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम,
उनकी पढ़ेंगे आप हैरान होंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वो रब ताला से ऐसी बातें करते रहे हैं। अल्लाह, हमारे पैगंबर तो फिर वो तो कमाल है ना। मतलब ये है कि वो तो बिल्कुल इंतहा है। वो मुनाजात, उनकी मुनाजात और उनकी औलाद की मुनाजात, अहले बैत जो मुनाजात करते थे, वो आप हैरान होंगे। बल्कि मैंने किताब शायद शेयर भी की थी आपके साथ, मुनाजात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, अली ज़ैनुल आबिदीन। उनकी मुनाजात सुनेंगे आपको तरीका आएगा कि कैसे बोलते थे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुनाजात सुनेंगे आपको मजा आएगा कि कैसे बात करते थे। ये तो अंबिया कराम की तो कुरान मजीद में मौजूद है बाकायदा से। तो ये मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था, अहमियत का बता रहा था, दो चीज़ों का, कि सजदा आपको रब से इंतहाई करीब कर देता है। आप यूँ ना समझे कि मैं ज़मीन पे सजदा लगा रही हूँ, बल्कि आप अर्श के पायों के अपना आप सजदा लगा रही हैं आप। ठीक है, और आप बिल्कुल करीब हो गई हैं रब ताला से। एक तो ये, दूसरा ये कि आपको कहा मुनाजात से काम लें, और जो है वो डायरेक्टली दुआ से जो है ना खुद को बचाएं, बल्कि लंबी लंबी बातें करें। अब मैं आपको ये देखो दूसरी दुआ भी सिखाता हूँ आपको कि क्या बातें की आदम अलैहिस्सलाम, वो उसमें हमारे लिए नमूना है ना। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबा हैं, तो उनकी जितनी भी जिंदगी है उनमें हमारे लिए नमूना है बाकायदा से। तो ये देखे ना कितने प्यारी बातें करते हैं। फताबा अलैहि, तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, रहमत और कबूलियत के साथ तवज्जो कर दी रब ताला ने। हजरत उमर बिन खत्ताब रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये रिवायत देखो तफसीर में नहीं है, तफसीर मदारिक में नहीं है, ये हाशिए में लिखा गया है। मैं जरा देखो कहाँ क्या कहते हैं। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इज्तिहादी खता का इर्तिकाब किया, तो रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे, ए मेरे रब, असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, मैं मोहम्मद के वसीले से आपसे दुआ करता हूँ, सवाल करता हूँ। लमा गफरत ली, वफ़ी रिवायत अन तगफिर ली, कि तू मुझे मेरी बख्शिश फरमा दे। फ़क़ाल अल्लाह या आदम, तो अल्लाह ने कहा, ए आदम, व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन, तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलम अख़लुक़हु, मैंने उसको पैदा ही नहीं किया अभी, कैसे पहचाना। क़ाल या रब्बी, ए मेरे रब, लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका, और तूने अपनी रूह मुझ में फूंकी, और फर रफ़अतु रअसी, मैंने अपना सर जब उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शी, मैंने अर्श के पायों पर देखा, मकतूबन, ये लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखा हुआ मैंने देखा। तो फ़अरफ़्तु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका, तो मैंने जान लिया, ये बात मैं जान गया, समझ गया कि तूने अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा है ना, वो कौन हो सकता है। अहब्बल खल्क़ि इलैका, वो तुम्हें अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब ही होगा, जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ करीब लिखा है, कोई कौमा भी दरमियान में नहीं है ना। तो फ़क़ाल अल्लाह ताला सदक़्ता या आदम, तो अल्लाह ताला ने कहा, आदम तूने सच कहा। इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, ये मोहम्मद जो है ये मुझे अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है। इज़ा सअलतनी बिहक़्क़िही, अगर तूने उसके वसीले से मुझसे दुआ मांगी, फ़क़द गफ़रतु लका, तो मैं तेरे बख्शिश कर दी है, बेशक कर दी है। वलौला मुहम्मदुन, अगर मोहम्मद ना होते, मा खलक़तुका, तो मैं तुझे न पैदा करता। वह हुआ आखिरुल अंबिया मिन ज़ुर्रियतिका, वो तुम्हारी औलाद में सबसे आखिरी पैगंबर हैं। एक मिनट मैं जरा देखूं, इसका हवाला देखता हूँ। ये इसको ना इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है, और इमाम हाकिम कहते हैं कि ये सही रिवायत है। इसी तरह जो है वो ये बाकी किताबें भी हैं बहुत सारी, रूहुल मानी, तफसीर रूहुल मानी ने भी इसको लिया हुआ है, और अजीज़ी भी है, अबू नईम, इमाम बैहकी ने लिया है, कंजुल उम्माल ने लिया है, तबरानी ने वफ़ाउल वफ़ा में, बहुत सारे लोगों ने जो है इसको लिखा है। और इमाम आज़म का एक कसीदा है, कसीदा नोमानिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि अंतल्लज़ी लम्मा तवस्सला आदमा, आप तो वो हैं ए मेरे हबीब, जो जिसके वसीले से आदम ने दुआ मांगी, मिन ज़ल्लतिन बिका फाज़ हुआ अबा का, कि अपनी जो निस्यान उनसे हुआ था, जो जो उनसे नाफरमानी हुई थी, या जो भी हम कह लें इज्तिहादी खता हुई थी, उसमें, हालांकि वो आपके बाबा हैं, और फिर वो आपके बाबा हैं, वो आपके नाम से वसीला मांग रहे हैं, तो आप तो वो ज़ात हैं। ये कसीदे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हदीस पाक भी जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के जो कलिमात थे, कि कौन से कलिमात थे जो उन्होंने देखे थे, उनमें से एक ये भी रिवायत आती है कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, और उससे जो है उन्होंने दुआ मांगी। ये भी बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अब ये दूसरी तफसीर, तफसीर मदारिक थी, अब ये तफसीर सिरातुल जनान देखते हैं, जरा इसमें देखते हैं। वो कहते हैं कि
حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم سے اجتہادی خطا ہوئی، ہاں یہی روایت انہوں نے بھی لی ہے، بس وہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے تو سمجھ جائیں فوراً کہ یہ وہی حدیث ہے۔ یہ دیکھو مستدرک میں یہی حدیث ہے، دلائل نبوہ امام بہقی کی ہے، اس میں بھی یہ آئی ہے حدیث پاک۔ بس ٹھیک ہے، یہ اتنا کافی ہے۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندے کے وسیلے سے دعا مانگنا کیا جائز ہے؟ یعنی ہم کسی ولی یا نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ روایت سے اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے بحق کے فلاں بجاہ فلاں، جسے ہم کہتے ہیں بجاہ نبی یا کہتے ہیں بجاہ سید المرسلین کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز ہے اور حضرت آدم کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے۔ یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ بات یاد رکھیں، عقیدہ اہل سنت جماعت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، ساری زندگی میں عبادت کرتا رہا، میں نے ساری زندگی سرکہ نہیں کھایا، اور میں نے ساری زندگی جو ہے وہ کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، یعنی کسی غیر کی طرف نہیں دیکھا۔ ایسی باتیں کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مجھے اب بخش دے، اب یہ تجھ پہ واجب ہو گیا کہ تو مجھے بخشے گا بخشے گا، مجھے پکا پتا ہے کہ میں تو وہ ہوں، تمہارا بڑا پکا ولی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں پہ فضل و کرم کرتا ہے، اور اس اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ہی ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ من آمن باللہ و برسولہ، کہ جس شخص نے بھی اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے رسول پہ ایمان لایا، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز پڑھی، نماز قائم کی، وہ صام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ اس کا حق ہے کہ یدخلہ الجنہ، کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد توبہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن توبہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم توبہ کی بات نہیں کرتے۔ ہم ذرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کلمہ تھا جس سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ہاں، یہ اس میں بھی خدا کی ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں پر کی گئی ہے، یعنی توبہ کی قبولیت۔ خیال رہے کہ عیسائیوں، آرائیوں وغیرہ میں جو ہے وہ آریوں، آرائیوں کہہ رہا ہوں، آرائی تو یہاں پہ کاسٹ ہے، قوم ہے، استغفر اللہ العظیم۔ آریوں وغیرہ کفار کے ہاں توبہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ عیسائی تو کہتے ہیں، دیکھو عیسائی کہتے ہیں ہم کوئی گناہ جو ہے نا مضر نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہمارا جو کفارہ ہے گناہوں کا وہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ چکے ہیں اس کے لیے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں گے، ویسے احباب کہ عیسائیوں کے کبھی گرجے میں آپ کو جانا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت گڑ گڑا کے جناب وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور اپنے گناہ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، خود سے بھی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، یا پھر پاپ کو، فادر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور وہ پتہ نہیں اس کو کیا کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، چلو بس عیسیٰ علیہ السلام نے کر دیا ہے، اب جاؤ تم بس آزاد ہو۔ تو ایک تو یہ ہے ان کا کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آریہ وغیرہ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی معافی ہے ہی نہیں، ہر گناہ کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ مسلمانوں میں بھی ایسے طبقہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں میں انسان گناہ پر دلیر ہو جائے گا نا، یہ اس کو پتا ہے کہ میرا گناہ بخشا گیا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا گناہ بخشنے والا ہے ہی نہیں، تو دونوں میں جو ہے نا بندہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو لگے رہو یار، لگے رہو پھر۔ تو یہ ہمیں دکھایا گیا کہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ خوف اور امید انسان کے دو پر ہیں، تو کبھی ایک پر پہ کبھی دوسرے پہ، کبھی انسان کو امید ہوتی ہے کبھی خوف ہوتا ہے، تو وہ اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے، لگے ہوا ہے، تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہاں نہیں لکھا ہوا کہ کیا یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ ذرا واقعات کو لمبا لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، علیہ السلام سے خطا ہوئی، فوراً کہتے ہیں کہ جو فا آیا ہے نا، فتلقا، فا کا مطلب ہے فوراً ہی توبہ کر دی، پودا کھایا، کپڑے اتر گئے، فوراً ہی انہیں توبہ کر دی، فوراً توبہ کی، بلا تاخیر توبہ کی۔ اور یہ اچھی توبہ ہوتی ہے کہ آپ سے گناہ ہوا، فوراً سمجھے آپ، بس فوراً ہی توبہ کر لیں، فوراً توبہ کر لیں۔ تو ندامت آپ کے پاس ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ توبہ قبول کی اس کی شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ فوری توبہ کر دی، آدم السلام کے زمین پر تشریف لانے اور بہت عرصے تک معافی کے لیے برقرار رہنے اور بہت گریہ و ذریعہ کرنے کے بعد یہ توبہ کی قبولیت کا واقعہ بھی ہوا۔ روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آدم نے زمین پر آ کر 300 برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، 300 برس تک، اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں۔ تب کچھ دعائیاں جو کلمے ہیں انہیں یاد آئے، اس صورت میں یا تو فا ہے، سما کے معنی میں ہے، یعنی پھر،
تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ پھر بہت عرصے بعد توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہوا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بھائی فوراً نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو نیچے آنے کا حکم دیا، پس وہ نیچے آئے اور کئی سو سال تک پریشان رہے۔ جب یہ سب گریہ اور ذریعہ کر چکے تب فوراً ان کی توبہ قبول کی گئی۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ اس میں ایک دو مسئلے تھے، میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی انہوں نے بھی تفسیر نہیں میں نے بھی وہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا یا بجاہ نبی محمد کہا کہ ان کے کرامت سے مجھے جو ہے وہ میری توبہ قبول کریں، تو ایک یہ بھی واقعہ بار بار آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذرا سنیے گا احباب توجہ سے۔ حضرت آدم جنت سے باہر تشریف زمین پر لے آئے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی ہوا کی جدائی، اور اپنی وحشت اور تنہائی، پھر رب تعالی کا عتاب۔ عتاب کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی، غصہ۔ اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 آدمی بہت زیادہ روئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ، حضرت یعقوب فراق فرزند یعنی یوسف علیہ السلام کی فراق میں، یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، یہ یحییٰ علیہ السلام کا یاد رکھے، یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، تو ان کی ایک ہی اولاد تھی یہ یحییٰ، اور یہ بہت زیادہ رونے والے تھے، ڈرنے والے تھے، ان کے سامنے کوئی آیت عذاب نہیں پڑھتے تھے، تو ایک تو یہ خوف الہی سے بہت روتے تھے، ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا حضور کی وفات کے بعد، امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں یہ اولاد میں آخری اولاد ہیں، یہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو تھی آپ کی حیات مبارکہ میں ہی انتقال کر گئی۔ یہ واقعہ پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ رسول اللہ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے؟ تو ایک تو ساری حالانکہ وہ دو جہاں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، پھر بھی یہ دیکھنا پڑ گیا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا کے کان میں کچھ کہا تھا آپ نے، اور وہ 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا فراق میں، 6 ماہ کے بعد جوانی میں۔ لیکن ہاں ایک تو یہ تھا کہ وہ اکیلی تھی تو رویا کرتی تھی، ایک ان کا بہت زیادہ رویا بنتا ہے ان کا۔ اور یہ امام زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین ایک ہی اہل بیت کے نر ہیں، مردانہ میں سے ایک بچے ہیں جو کہ بیمار تھے، وہ بچ گئے یزید پلید سے، باقی سب کو شہید کر دیا۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین جو ہیں وہ بہت روئے تھے، چونکہ لازم کوئی تھا ہی نہیں خاندان میں پھر اس طرح۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مگر ان تمام حضرات میں آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ 300 سال تک متواتر روتے رہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ وزاری پر رونا آ گیا، انہوں نے بارگاہ الہی میں آدم علیہ السلام کی سفارش بھی کی، شفاعت کی، تب رحمت الہی نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو رحمت للعالمین اسلام کا نام یاد دلایا اور اس کے ذریعے توبہ قبول فرمائی۔ دیکھا آپ نے؟ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا ہے؟ ہاں تھوڑا ہے، یہ دیکھیں آدم کی توبہ، چونکہ ہم یہ ختم کر رہے ہیں نا، آگے جائیں گے۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کہیں 100 برس تک اپنی خطا پر نادم رہے۔ جب توبہ کا وقت آیا اور آدم علیہ السلام کے دل میں ان کی دعاؤں کا القاء ہوا، وہ عاشورہ یعنی 10 محرم اور غالباً جمعے کا دن تھا۔ عاشورہ جمعے کو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا اسی دن ہوا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا بھی عاشورہ کے دن ہوا، 10 محرم ابھی جو آ رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی کوئی شفا ملی اسی دن، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا بھی اسی دن تھا، فرعون کا غرق ہونا بھی اسی دن تھا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف سے ملنا بھی اسی دن تھا، امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا بھی اسی دن تھا، سب 10 محرم کو ہوا۔ ان بزرگوں کے لیے 11ویں شب راحت کی گزاری گئی ہے، 11ویں شب، اس لیے اہل سنت 11ویں شریف کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں شریف جو ہے، شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے، جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ ہر 11ویں کو جو ہے وہ 11 تاریخ کو، چاند کی 11 تاریخ کو، جیسے ہمارے ہاں ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، کتنے کون سے ہیں؟ 13 14 15 ہوتے ہیں ہر ماہ کے، اسی طرح جو ہے مختلف میں نے دیکھا ہے اولیاء اللہ کے ہاں مختلف جگہوں میں نے دیکھا ہے دنیا کے، کہ وہ لوگ ایک دن مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس پہ جو ہے وہ ذکر کے لیے مختص کر دیتے ہیں، پھر وہ ذکر کرتے ہیں، پھر وہ دم وغیرہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ 11ویں آپ نے شاید 11ویں شریف کا نام سنا ہو تو آپ کو پتا ہے 11ویں شریف ہے کیا چیز، بس وہ یہی ایصال ثواب کا ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ساری چونکہ یہ 11 تاریخ جو ہے، یہ 10 تاریخ، یہ بہت اہم تاریخ ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بہت زیادہ آتا ہے۔
اللہ اکبر، یہ بہت ساری باتیں ہیں. اچھا کیا ہوا اب دیکھیں نا، آدم السلام جنت سے تشریف لے آئے تھے، تب ان کے چہرے مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، اور توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھے. چنانچہ آپ یہ روزہ رکھے اور ہر دن میں جسم کا تہائی حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا. 15ویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پہ آ گیا. یہ تینوں روزے نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض رہے. اسلام میں بھی کچھ زمانے ہر مہینے کے یہ 3 روزے فرض ہیں، اب فرض تو نہیں ہے. اب دیکھو یہ ہمارے اسلام میں بھی یہ تھے، اور آج تک جتنے نیک لوگ ہیں وہ یہ روزہ رکھتے ہیں، ابھی تک رکھتے ہیں یہ لوگ. تو ہاں، تو یہ رکھتے تھے 3 روزے، اب فرض نہیں ہے مگر سنت ہیں. توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں سیدہ ہوا سے ملاقات ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. اور ایک نے دوسرے کو پہچانا. کس نے پہچانا ہوگا بتائیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایوشا. آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا کی ملاقات ہو گئی عرفات کے مقام پہ. ایک نے دوسرے کو پہچانا، بتائیں کون ہے ایک اور دوسرا کون ہے؟ حضرت حوا نے پہچانا ہوگا. کیوں؟ کیا پتا پردے میں ہو. آپ کو کوئی ہے نہیں اب زمین پہ، تو اب یہ تو ہونا تھا. اب یہ عرفات ہے. دیکھو عرفات کا مطلب ہوتا ہے یعنی عرفہ، پہچان لیا، پہچان لیا. تو پہچان لیا جی، ایک نے دوسرے کو پہچان لیا. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان کی زبان عربی تھی، لیکن عربی زبان بھی سلب کر لی گئی اور بلا دی گئی. اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا. توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی نہیں تو عطا ہوئی. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طریقے سے تو پھر پہچان لیا، تو اس میں نہ پہچاننے والی کون سی بات تھی کہ اگر دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں تھے تو. ہاں شاید ہو، ان کی اولاد بھی تو تھی نا، شاید ہو اولاد بھی شاید اتر آئی ہو، کیا پتا ہمیں اس کے بارے میں. ان کی اولاد وہاں پہ بھی ہوئی تھی. تفصیلات نہیں پتا نا ہمیں یار، کبھی تفصیلات کا کیا پتا ہمیں. یہ دیکھو تفاسیر میں یہ چیزیں آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھو ابھی اولاد کا ذکر نہیں آیا، لیکن دوسرے مقامات پہ نا سورہ مائدہ میں دیکھیں گے، آپ آگے جائیں گے سورہ اعراف میں دیکھیں گے، تو یہ ان کے اولاد کا بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے. پھر ہم ساتھ ان اولاد کی طرف بھی جائیں گے. ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کی کیا ہوا. اب ذرا دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اولاد ہیں پڑ پوتے تھے. ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنے تھے. 40,000 تک پہنچ گئے. یہ ذرا دیکھیے گا ذرا. اچھا کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو دریائی جانوروں. اچھا حضرت توبہ کے بعد کیا ہوا؟ عربی زبان عطا کی گئی. پھر حضرت جبرائیل نے تمام ارواح کہاں گئے، تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی، اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے. آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے. جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی ہیں، یعنی گھر میں پالتو ہیں، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ. اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی ہے، جیسے ہرن وغیرہ. اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیوں کر بچ سکیں گے. حکم الہی آیا، اے آدم تمہارے اور احکام تھے، ان کے لیے دوسرے احکام ہوں گے. ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے جو اس کو شیطان کے وسوسے سے بچائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. 2 فرشتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. تب آپ نے خوش ہو کر کیا کیا؟ شکر کیا. تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی اولاد، بیٹے پوتے وغیرہ آپ کی موجودگی میں 40,000 تک پہنچ گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں اکیلے تھے، دیکھو یار پتہ لگ گیا ہمیں 40,000 تو اولاد ہے ان کی. اندازہ کریں یار. یہ دیکھو یہ محبت ہوتی ہے بیوی سے، اور میاں بیوی میں ایسی محبت ہونی چاہیے. اور آپ نے آخری عمر میں خاموشی اختیار فرما لی بجز ذکر میاں الہی. بیوی. جی ہاں کیا؟ ہاں تو یہ محبت ہونی چاہیے نا، ورنہ پھر بندہ دوسری شادی کروا دے شوہر کی. نہیں وہ بھی نہیں کرتی تو یہ بھی. کھانا کیا منو سلوا اترے گا. وہ اللہ نے رزق کا وعدہ لے لیا ہوا ہے نا، رزق کا وعدہ لیا ہے نا. اس کا تو وعدہ لے لیا ہے. آپ کے گھر میں رزق آپ کو 40,000 بچے ہو تو آپ کی گرمی سے ویسے ہی دم گھٹ جائے. پہلے آپ گرمی کر رہے ہیں، میرے آنے پر آپ کو اتنا ہو رہا ہے کہ میں ایک اضافہ ہو رہی ہوں. ہاں، اور وہ وہ کافی بھی کافی موٹا اضافہ ہے ہمارے ہاں، یہ واقعی. جی وہ بھی ایک ملک میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو اتنی گرمی ابھی سے لگ رہی ہے. تو 40,000 بچوں کے ساتھ آپ زندہ رہ سکیں. ہاں ان کے لیے پوری زمین تھی، خالی تھی یار. دیکھو وہ
आए भी सऊदी अरब में, अब देखें ये भी है ना कि हिजाज का एक या अरब। अच्छा ये देखें कि हाँ, फायदा क्या हुआ इस वाकये से। एक तो यह है कि मकबूला ने बारगाह के वसीले से दुआ मांगनी जायज़ है और सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है। दूसरे है कि कोई इबादत बगैर वसीले नबी कबूल नहीं होती। देखो आदम अलैहिस्सलाम कई सौ बरस तक गिरिया वजारी में मशगूल रहे मगर बगैर हुजूर के नाम के मकसद पूरा नहीं हुआ। और ये कि दुआ में बाकी फलां कहना जायज़ था। तौबा के लिए गिरिया वजारी करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा ये मुनाजात की बात हमने की, मुनाजात की, लेकिन गिरिया वजारी का भी याद रखें कि गिरिया वजारी अगर आपको नहीं भी आता ना तब भी आप जो है मुंह बना ले, ऐसा रोने वाला चेहरा बना ले, अल्लाह ताला उस पे भी जो है आपको करम फरमाता है। ये ज़हन में रखिएगा, ये नहीं भूलना यार, ये फिर भूल जाएगा। ये कि इंसान ने जमीन पर आकर सबसे पहली इबादत तौबा की है। अल्लाह, ये बड़ी प्यारा बात की यार, बहुत प्यारी बात की, वाह 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 वाह, ये बहुत प्यारी बात है कि इंसान ने जमीन पे आकर सबसे पहली इबादत जो की है ना वो तौबा की है। अल्लाह अकबर। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर वक्त तौबा करता रहे। वाह। छठी बात जो हमें पता लगी ये कि दुनियावी बादशाहों का ये हाल है कि उनके करीब रहने वालों को उनका खौफ कम होता है, ठीक है, मगर बारगाह इलाही में जिस कदर ज्यादा कुर्ब हो उसी कदर ज्यादा खौफ होता है। ये बात मैंने बहुत दफा की, अगर आपको याद हो कि कुर्ब बहुत बड़ा इम्तिहान है। कुर्ब, कभी कुर्ब ना मांगे अपने महबूब का। ये कुर्ब जो है ना, कुर्ब, ये अक्सर हम कहते रहते हैं तेरे होते जन्म लिया होता, हाँ, और तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कहीं तो तुझे मिला होता, हाँ, हो। बहुत अजीब अजीब शुआर। अब ये इसमें ये है कि कुर्ब जो है ना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा। तो आप जितना करीब होंगे उतना ही जो है आपके पर जलेंगे। सातवीं बात जो हमें समझ आ मोहब्बत आई गई, रहेगी। हाँ, सातवीं बात वो मैंने बताया था, शेर बताया था आपको कि दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो गुबार मीर जो है ना वो इतना दूर बैठा है अपने महबूब से कि कहते हैं ये अदब जो है इश्क के बगैर नहीं आ सकता, ये अदब है, इंतहाई सलीका है, तो आपको दूर रहना होता है। अच्छा क्या बात है यार। अच्छा सातवीं बात जो हमें पता लगी ये कि दुआ वजीफे वो ज्यादा मकबूल होते हैं जो किसी मकबूल के जरिए हैं। आदम सलाम इस अरसे में हर तरह की दुआएं करते रहे मगर कबूलियत उस दुआ की हुई जो रब की तरफ से मिली। कलिमात के फेस के साथ जुबान का भी फेस चाहिए। कलाम रब्बानी के लिए जुबान भी फरीदानी चाहिए। कारतूस के लिए राइफल भी जरूरी है। मुरीदीन अपने पीर से दुआओं वजीफों की इजाजत लेते हैं, इनकी यही दलील बनती है। आठवां फायदा ये हुआ कि ये कि खता हम कर लेते हैं, बख्शिश के लिए रब करीम फरमाता है, वो रब वो करता है। और देखो खता की निस्बत हजरत आदम की तरफ की गई है और बख्शिश की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है। इसमें बहुत सारे एतराजात हैं उनके वाकये के हवाले से, तो वो एतराज़ा के फिर जवाबात उन्होंने दिए हैं। हम इसको नहीं पढ़ सकेंगे, हम जाएंगे सीधे सीधे जाएंगे आगे जाएंगे। तफसीर तिबयान कुरान है और ये तफसीर कुर्तुबी है और ये तफसीर दुर्र मंसूर इमाम सयूती की, ये हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें से कुछ चीज़ें हैं पढ़ने वाली हैं, अगर उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपके जहन में कोई बात है इस हवाले से अब? सर एक सवाल है, ये जो आपने अभी बताया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना, तो ये इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्या हर दुआ उनके वसीले से मांगनी चाहिए है या मतलब ये थोड़ा सा इसको अगर क्लैरिफाई कर देखिए दें। कोई भी दुआ जब आप मांगते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करता है। अब दुआ में दुआ के लिए जगह अगर खास हो जाए ना तो दुआ में कबूलियत ज्यादा आ जाती है। जैसे आप अपने घर में दुआ मांगे या फिर मस्जिद में जाके दुआ मांगे या फिर आप जो है वो किसी के खलवत खाने में जहाँ पे इबादत होती हो बाकायदा से, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम के खलवत खाने में जाके दुआ मांगी औलाद के लिए। किसी खलवत खाने में चले गए, हरम शरीफ में चले गए, आप हरम शरीफ में चले गए, खाना काबा के सामने है और दुआ मांग रहे हैं, उस दुआ का असर कितना ज्यादा हो जाएगा। ये जगह के बदलने से जो है वो दुआ में फर्क आ जाता है, एक बात। दूसरा है जमाना। जब दुआ आप करते होते हैं और दुआ में अगर आप जैसे दोपहर को आपको दुआ करनी है तो दोपहर की दुआ और तहज्जुद के टाइम की दुआ में कितना फर्क है वो तो आम इंसान भी समझ जाता है। फजर के बाद जो माहौल बनता है आपके रफ्तार के साथ जो मामला बनता है वो, और जो जो आपका फजर का के बाद का जो आपके अंदर जो मलकूती ताकत आती है और वो जो मगरिब के बाद मलकूती ताकत आती है, ये दो बड़े अहम वक्त है जिनमें। अच्छा इसी तरह जुम्मे का दिन रखा गया है, खास दिन रखा गया है
اور اس میں ایسی ساتھ دی گئی ہے کہ اس میں کوئی دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. جمعے کا دن رکھا گیا. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کون کون سا وقت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ اوقات کا بتا رہا ہوں کہ یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں سے دعا میں تاثیر آ جاتی ہے. اب دعا جو ہے جو دعا کر رہے ہیں، تیسری بات وہ ہے کلمات، کہ کس کلمہ کے ذریعے سے، کن الفاظ کے ذریعے سے آپ دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے کلمات کی وجہ سے تاثیر آ جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ تیسری بات بتا رہا ہوں. اسی لیے ہمیں دعا کا مسنون دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. جو قرآن مجید میں پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں وہ ہمیں دعائیں ساری پوری لسٹ ہمیں دی گئی ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، ہمیں آپ کو پتا ہے کہ ہر زبان میں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں وہ مسنون دعائیں ساری کی ساری. اسی لیے لکھی ہیں کہ لوگ ان دعاؤں کو اسی طرح مانگے جیسے پیغمبروں نے مانگی ہے. ہم نہیں مانگ سکتے. اسی طرح یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگے، تو یہ حضرت آدم السلام کے جو حدیث پاک ہے یہ صحیح حدیث پاک ہے جو ان کے وسیلے سے مانگی گئی ہے. اور وہ خاص ماحول میں ہے جب آپ کو پتا ہو کہ اب میں نے کسی کی سہارا لینا ہے. بعض اوقات ہمارے جو ہے نا چاہنے والے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ ہماری بات ڈائریکٹلی بھی مان لیتے ہیں. ہم اکیلے بھی ان سے بات کریں، عائشہ بات مان جاؤ تو مان جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات واسطہ دینا پڑتا ہے، یار آمنہ کی خاطر، یار یہ دیکھو آصف بھائی سے کہہ دوں گا میں، پھر آصف بھائی سے کہہ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں واسطے دینے پڑتے ہیں بار بار، تو دعا میں اور زیادہ اثر آ جاتا ہے. اب بات سمجھیے، پوری تفصیل کے ساتھ سمجھیے بات کو. اب یہاں پہ تو یہ دکھایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا مانگی ہے، وہ کلمہ دیکھ کے انہوں نے دعا مانگی. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک نابینا آئے، اور نابینا نے کہا کہ مجھے کوئی اچھی دعا سکھائے کہ جس سے میری دعا فوراً قبول ہو جائے. آپ نے جو دعا سکھائی وہ صحیح حدیث پاک کے ساتھ ابھی تک موجود ہے ہمارے پاس. وہ دعا آپ نے سنی ہے کبھی؟ وہ نابینا والی دعا جس میں آپ نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اور اے محمد میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. وہ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے؟ نہیں نہیں سر، سر. میں نے نہیں سنا. یہ دیکھو میں آپ کو وہ حدیث دکھاتا ہوں آپ کو، ویسے تاکہ آپ کو یاد رہے. آپ کو باقی بات سمجھ آ گئی ہے نا چیزوں کی، کہ وقت کے ساتھ، اور جی دوسری بات میں سر. نے کہا جگہ کے ساتھ دعا کا اثر بدل جاتا ہے. اور تیسری چیز بتائی کلمات. یہ دیکھو 300 سال تک وہ دعا مانگ رہے تھے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں نے کچھ کلمات سکھا دیے کہ اب یہ کلمہ پڑھاؤ، اب دعا قبول ہو جائے گی. تو رب تعالیٰ نے کلمات اسپیشلی کوئی خاص کلمات سکھائے کہ اس سے دعا مانگو. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف یہ وسیلے والی بات نہیں ہے نا. آپ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کو بھی رکھو ذہن میں، اور وہ جو دعا تھی جس میں آپ نے اللہ سے مناجات کی وہ بھی ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے، دونوں سارے ساتھ رکھو، سب کچھ ذہن میں رکھو. اچھا، اس کے بعد ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اتوجہ بے نبی کا محمد. اس طرح مجھے یاد ہے وہ کسی دعا کیسی. یہ دیکھیں یہ والی دعا ہے، یہ نابینا، یہ وہابیوں کی سائٹ ہے. میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں انہوں نے کیا دکھایا ہوا. یہ ہے وہ دعا. اس حدیث کو ترمذی نے، نسائی نے روایت کیا ہے، اور حضرت ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن. اور امام بہقی طبرانی نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام بہقی نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ اس نابینا نے ایسا ہی کیا اور وہ بینائی عطا ہو گئی اس کو. حدیث پاک کیا ہے ذرا سنیے گا. حضرت عثمان بن حنیف صحابی کا بیان ہے کہ ایک نابینا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے عافیت دے. حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہے میں دعا کر دیتا ہوں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں ہے کہ اگر یہ جو بندے ہیں میرے گناہ کر جاتے ہیں تو یہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر مجھ سے دعا کریں. یہ آیت لکھی ہے، روضہ رسول پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اور اگر وہ آپ کے وسیلے سے دعا کرے اور آپ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا آیت کریمہ میں ہے. تو یہ صحابی آئے ہیں نا، اب کہہ رہے ہیں کہ نابینا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ میرے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میری دعا قبول کر لیں. اب یہ دیکھیں یہ حدیث پاک. اچھا، اس میں کیا ہوا؟ آپ نے اسے ارشاد فرمایا اچھی طرح وضو کر کے کہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف، بنبیک محمد نبی کے، تمہارا جو نبی ہے اس کے وسیلے سے، نبی الرحمہ جو رحمت کا نبی ہے، یا محمد
اب دیکھو یا محمد، اے محمد، انی توجہتو بکا، میں متوجہ ہوا تیری طرف، الی ربی، اپنے رب کے بارگاہ میں، تیری وجہ سے میں رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، فی حاجتی، اپنی حاجت کے لیے. تو کیا فرمایا اس کے بعد؟ لیقضی لی، تاکہ وہ پوری کرے میری حاجت. اللہم فشیفعہ فیہ، ایسا کو لکھا ہوا ہے کہ پھر تو اے اللہ میری شفاعت، یعنی ان کی شفاعت جو ہے میرے بارے میں قبول کر لے. یہ دعا جو ہے نا، یہ میں آپ کو یہ دعا بتا رہا تھا کہ یہ سیاستہ کی دعا ہے، سیاستہ میں سے ہے، سیاستہ میں سے دعا ہے، اور یہ صحیح دعا ہے. اب یہاں بھی وہ وسیلہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ دعا بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بہت مشہور دعا ہے یہ. اس میں بھی وسیلے سے دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں باقاعدہ پہ. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ صرف رسول اللہ کا وسیلہ نہیں ہے، صرف رسول اللہ کا وسیلہ نہیں ہے. اولیاء اللہ کا وسیلہ کیسے دیتے ہیں، وہ کہاں سے لیا ہوا ہے ہم نے کہ آپ کسی کا وسیلہ دیں؟ وہ میں نے بتایا نا، سیدہ مریم کا جو ہے نا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ مریم میں آپ پڑھ سکتی ہیں، سورہ طٰہٰ میں پڑھ سکتی ہیں، آل عمران میں پڑھ سکتی ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا، جب وہ دیکھا نا کہ ان کے پاس فروٹ آیا ہوا ہے بے موسم، تو انہوں نے دعا کی کہ یار یہ کیسے، پوچھا ان سے کہ کیسے، کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے وہ بے حساب دے دیتا ہے، تو وہ بے موسم پھلتا. تو اس وقت آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریا، ادھر ہی رب تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ جو ہے بے موسم، یعنی کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن دے دے اس کو. تو اس وقت جو ہے وہ دعا قبول کر لی گئی ان کی. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ وسیلے سے، اور یہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری حدیث ہیں. تو ہمیں یہ بات، چار چیزیں سمجھ آ گئی لڑکی آپ کے سوال سے. ایک تو یہ کہ جگہ کے بدلنے سے جو ہے دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. ہر جگہ جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں دعا رد ہی نہیں ہوتی. ایک تو وہ خاص اوقات میں، اوقات کے بدلنے سے دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، جیسے تہجد کا وقت ہے، جیسے بتایا میں نے آپ کو کہ رمضان ہے، جیسے مقدس مہینے ہیں جیسے، اور جیسے بتایا آپ کو یہ عاشورہ کا دن ہے جیسے، یا جیسے آپ دیکھیں خاص ساتیں ہوتی ہیں. تو اوقات میں، خاص اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، جمعے کا دن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ کلمات کے بدلنے سے بھی، کہ دعا کن الفاظ میں ہم مانگ رہے ہیں اس سے بھی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، اور اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سیکھا، اور فتلقى آدم من ربہ کلمات سے سیکھا. اچھا، اس کے بعد ہم نے تیسری چیز بھی سیکھی کہ وسیلہ، اگر آپ وسیلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی طرف، یعنی میری طرف وسیلہ تلاش کرو، اپنے لیے میری طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ کبھی علم ہوتا ہے، کبھی نیک عمل ہوتا ہے، یا ہمارا بھی اپنا بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے نا. جیسے آپ نے کوئی عمل کیا، کسی کے لیے پانی کا لگا دیا، آپ نے شروع کرا دیا، جیسے ہمیں آپ نے یہ دے دیا ہے، شیشہ دے دیا. تو یہ اب کیا ہے اس میں کہ اب اس سے آپ دعا کر سکتی ہیں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، یا یہ جو میں نے عمل کیا ہے، اس کی برکت سے میرے گناہ بخش دے، میں نے بہت بڑے گناہ کیے، یہ میرے گناہ بخش دے. تو یہ وسیلہ ہی تو ہے، یہ عمل کا وسیلہ ہو سکتا ہے، شخص کا وسیلہ ہو سکتا ہے، جگہ کا وسیلہ ہو سکتا ہے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کہیں اس گھر، یہ تمہارا گھر ہے. ابراہیم السلام نے ایسی دعا کی نا کہ یہ تمہارا گھر ہے، اور پھر دعائیں مانگی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دعائیں میں وسیلہ آپ صرف شخصیت کا نہیں، رسولوں کا نہیں، اولیاء اللہ کا نہیں، بلکہ آپ جگہوں کے وسیلے بھی دے سکتے ہیں. آپ وقت کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ سے دے سکتی ہیں، جیسے یا اللہ یہ جو وقت ہے، اور ہم سے کہتے ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، تو میری دعا تو قبول کر لے، اب میں کتنا اچھا ہوں، میں آیا ہوں. تو وسیلہ آپ، مطلب یہ میں کہہ رہا تھا کہ وسیلہ آپ دے سکتے ہیں یہ چیزوں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو نا؟ سر بہت زبردست، بہت شکریہ، جزاک اللہ. شکر. مہپارا ہے ابھی؟ ہاں یہ اچھا، ٹھیک، مہپارا بھی بیٹھی ہوئی. جی سر میں ہوں. اچھا 2 منٹ صبر کیجیے گا، میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا بھی رہ سکیں، جتنا آپ سن سکیں، اور جتنے دیر تک آپ رہیں. آسما آنٹی بھی ہیں یہاں پہ، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ وہ بھی ابھی تک ہیں. عائشہ آپ فری ہیں نا؟ عائشہ تو سن جی بھی سر، تو فری ہے. جی 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 جی. ہاں چلے، اچھا ہو گیا. تو یہ حدیث پاک ہم نے دیکھی، یہ حدیث پاک بہت اچھی ہے. یہ میں بتایا کو جو آیت کریمہ ہے وسیلے والی، وہ روزہ رسول پہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، ابھی تک ہے وہ. ہاں یہ میں آج بچوں کو بتا رہا تھا، میں ذرا انتظار کر رہا ہوں یہ نئے کلاس والے بچے آ جائیں. راشد بھائی تو آ گئے، یہ باقی بچے بھی آ جائیں تھوڑے سے. یہ میں آپ کو ذرا نعت سناتا ہوں، یہ ذرا نعت سنیے گا.
पर आवाज नहीं आ रही सही। ओहो, छोड़ दे उसको, खैर बस ये वैसे ये वो नात करीमा ही मैं आज बच्चों को सिखा रहा था। तोला अल बद्रु अलैना, ये वो नात है ना जब आप तशरीफ लाए हैं, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं, तो जो हाँ, मदीने के जो लोग थे वो सारे बाहर निकल के इस्तकबाल किया, और ये देना उन्होंने ये नात पढ़ते गए दफ के साथ, तला अल बद्रु अलैना। तो दुनिया में आप इस वक्त ये सारे जो है ये बहुत, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना ये तला अल बद्रु अलैना, इंग्लिश में लिख लें तला अल बद्रु अलैना, तो आपको बहुत सारे जो है मिल जाएंगे कि लोगों ने किस किस तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। तो ये नात हर जगह है, हर हर किताब में आपको मिल जाएगी। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी नात है। ये मैं बच्चों को सिखा रहा था अभी, तो आपको भी दिखा दी मैंने कहा चलो आप भी देखिए। हम्म, अच्छा जी, ये एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा।